بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک ومفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید ومہلک کل شیطان مرید رب الجنت رب الناس رب العالمین لا یجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین والموفق للمفلحین مولا المؤمنین الذي انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبی الأمی القرشی العربی الہاشمی المکی المدنی الابتغی والمطلبی حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين العادلين المهديين الملتجبين الملتقبين المتاخرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات بھیجئے نبی. پھر بھی ایک بار مل کر مولا حسین کے نام پر امام زمانہ کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کرتا تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام کہ جس کی شان اقدس کے قصیدوں میں سب سے بڑا قصیدہ ہی یہی ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کا پروردگار ہے، جس کے حق کے ثنا میں یہی کہنا کافی ہے کہ جو زمانے کی پالن ہار ہے وہ اس سیدہ کے گھرانے کو پالنے والا ہے، جس کی چکی چلتی ہے تو دو جہانوں کو رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ اس سیدہ کے دروازے پر رزق اتارنے والا ہے۔ بس حضور والا زیارت ناحیہ مقدسہ کی شرح کے عنوان سے کوشش کرتے ہوئے آج چوتھے مرحلے میں ہم داخل ہونے کی ہمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ امام کے کلمات کی شرح کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو خدا کے کلمات کی شرح کا حق ادا کر سکے۔ ہم میں نہ یہ قوت ہے کہ ہم کلمات الہی کی شرح کا حق ادا کر سکیں، نہ ہم میں یہ قوت ہے کہ ہم کلمات امام کی شرح کا حق ادا کر سکیں۔ اس لیے کہ بلا مبالغہ، بلا انداز خطیبانہ اور بلا طرز شاعرانہ حقیقت امر ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے یہ امام جانے، امام کیا کہہ رہے ہیں ان کا خدا جانے۔
حضور والا حقیقت کلام ان ہستیوں کا آپس میں ہی کوئی رشتہ ہے، وہی جانتی ہیں کہ کلام کی حقیقتیں کیا ہیں۔ ہم تو ذرا سی نورانی چھینٹوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ چھینٹیں ہماری پیشانیوں تک آ جائیں تو ہماری پیشانیاں بھی مضبوط ہو جائیں، ہمارے سجدے بھی قبول ہو جائیں۔ بس میری اور اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور جناب سیدہ کی رضا شامل حال رہنے کے لیے مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیے۔ حضور والا بلا تمہید آگے زیارت ناحیہ جہاں رکی تھی وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل جس مقام تک ہم آئے تھے وہ مقام یہ تھا کہ پروردگار کے اس ولی خدا نے اپنے جد امجد کو جب سلام کیا تو کمال سلام یہ تھا کہ سلام حسین کو کر رہے تھے، ذکر انبیاء کا ہو رہا تھا۔ خدا جانے اس جملے کو میں کیسے کہوں، جب سلام حسین کو ہو رہا تھا، ذکر انبیاء کا ہو رہا تھا، حسین کے ذریعے سے انبیاء کی عظمت بڑھا رہے تھے یا انبیاء کے وسیلے سے حسین کو پہچانوا رہے تھے؟ خدا جانے امام زمانہ کیا چاہ رہے تھے۔ انبیاء کو سلام کرتے کرتے حسین تک سلام لا رہے تھے۔ اور آیت اللہ العظمہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے مکتب تشیع کا، ایک بہت عجیب و غریب جملہ لکھا، کہنے لگے حسین کی زیارتوں میں انبیاء پر سلام ہونا اس بات کی دلیل ہے اگر حسین کا ذکر باقی نہ رہا تو کسی نبی کا ذکر باقی نہیں رہ سکتا۔ حضور والا یہ حقیقت امر ہے، اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے، اگر حسین کا ذکر باقی نہ رہا تو کسی نبی کا ذکر باقی نہیں رہ سکتا، اور نبی کا ذکر باقی رہنا کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اس مقدس ہستی کو کہا جاتا ہے جو پروردگار کے کام کو پروردگار کی مرضی سے کر رہا ہو، جو خدا کے کام کو زمین پہ کر رہا ہو اس کا ذکر باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر سیدہ کے لال کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ حسین ابن علی ایک ذات کا نام نہیں ہے، انبیاء کی محنتوں کی عظمت کا نام ہے۔ حسین ابن علی اس کا نام ہے کہ جس کے وجود مقدس میں آدم کی محنت بھی جھلکتی ہے، نوح کی نجابت بھی جھلکتی ہے، موسیٰ کی کرامت بھی جھلکتی ہے، ابراہیم کی خلت بھی جھلکتی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی جھلکتا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ حدیث تو مشہور ہے مگر حسین کے بارے میں نہیں تھی۔ حدیث یہ تھی پیغمبر کی کہ کسی نے آدم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے، کسی نے موسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے، کسی نے نوح کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے، کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے۔ حدیث یہاں تک رکی تھی، اس سے آگے نہیں کہا تھا، مگر آگے بڑھ کے حسین کی شان میں جب سلام ہوا تو ہمیں اتنا سمجھ میں آیا کہ علی تک تمام انبیاء نظر آئیں گے مگر حسین اس شخصیت کا نام ہے جس میں انبیاء بھی نظر آئیں گے، خود علی ابن ابی طالب بھی نظر آئے۔ اس لیے کہ حسین کی زیارتوں میں جب نبیوں پہ سلام ہو چکا تو پھر محمد مصطفیٰ پہ سلام ہوا، پھر علی مرتضیٰ پہ سلام ہوا، پھر سیدہ زہرا پہ سلام ہوا، پھر حسن مصطفیٰ پہ سلام ہوا، اور اس کے بعد امام زمانہ نے آ کر اپنے جد امجد حسین پہ سلام کیا۔ یہ تو میں آپ کی خدمت اقدس میں دوسری یہ تقریر میں کہہ چکا کہ 102 مرتبہ زیارت ناحیہ میں لفظ سلام آیا ہے، اور سلام کے معنی بھی بیان ہو چکے۔ تو بس اب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ آگے رہنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ شرح کرنے کی جستجو کا حق حاصل ہو جائے۔ ایک بار مل کے مولا کی بارگاہ مقدس میں درود کا ہدیہ پیش کریں۔ حضور والا ادریس تک سلام آیا تھا، کل ہم نے ادریس تک کے سلام کی گفتگو کی تھی، آج آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری بندے نے اپنے جد امجد کو جب سلام کیا تو کہنے لگے السلام علی نوح مجاب فی دعوت۔ بہت توجہ رکھیے گا، کہنے لگے اس نوح پر سلام ہو جس کی دعا کو حق کے قبولیت پہ خدا نے قبول کر لیا تھا۔
عجیب جملہ کہا ہے حضور والا، اس نوح پر سلام ہو جس کی دعا کو حق کے قبولیت پہ خدا نے قبول کر لیا تھا۔ میں بہت تلاش کر رہا تھا کہ امام زمانہ جب انبیاء پہ سلام کر ہی رہے تھے تو فقط نام لیتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے، آدم پہ سلام، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام الی آخر، یہ ساتھ ساتھ صفات بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بہت کنگالا تو ایک جملہ نکل کے آیا، صفات بتائی ہی اس لیے تھی تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے حسین ابن علی فقط ذات نبی کا وارث نہیں ہے، صفات نبی کا بھی وارث ہے۔ اور صفات نبی کیا بیان ہوئی؟ الگ الگ نبی کی خاص خاص صفت امام زمانہ نے بیان کی۔ کہنے لگے اس نوح پر سلام ہو کہ جس کی دعا کو خدا نے مقبول ٹھہرایا۔ کیا دعا کی تھی حضرت نوح نے؟ قرآن میں دو دعائیں لکھی ہیں حضرت نوح کی، میں بڑی تیزی سے گزروں گا۔ قرآن میں دو دعائیں حضرت نوح کی لکھی ہیں۔ پہلی دعا تو یہ لکھی ہے کہ نوح نے دعا یہ کی تھی، پروردگار جتنے بھی میرے دشمن ہیں ان سب کو مار دینا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ سارے نوح کے جملے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو ان کی اولاد بھی کافر پیدا ہوگی۔ یہ میرا جملہ نہیں، نوح کا جملہ ہے۔ کہنے لگے کافر ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو ان کی اولاد بھی کافر پیدا ہوگی۔ یعنی نوح بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے کہ کسی کافر کی اولاد صاحب ایمان ہو جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کافر کی اولاد کافر ہی ہوا کرتی ہے، اور نوح ہے حضرت والا، نوح نبی اللہ کوئی جذباتی بندہ نہیں ہے، اللہ کا مقدس ترین نبی ہے، عالم ربانی ہے، عارف ربانی ہے، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، نبی ہے۔ کہہ رہے ہیں پروردگار کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو مار ڈالنا، اس لیے کہ اگر کوئی ایک بھی بچا تو اس کی اولاد میں کفر جائے گا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ نوح نے کیوں کہا تھا، اگر مارنا ہی تھا کہہ دیتے میرے دشمن کو مار دینا، یہ اتنی شدت سے یہ کیوں کہا کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا؟ اگر ایک کافر بھی بچ جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ جملے کی قدر کیجئے گا۔ کہنے لگے نوح نے اس طریقے سے شدت سے کہا ہی اس لیے تھا کہ سمجھانا چاہ رہے تھے اگر ایک کافر بھی ہو تو اچھے اچھوں کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، ایک کافر بھی ہو تو اچھے اچھوں کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے نوح نے کہا ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ حضور والا یہ دعا نوح کی قبول ہو گئی۔ نوح نے کفر کے مرنے کی دعا کی، اللہ نے نوح کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ جانتے ہیں کیا تعلق ہے؟ ادھر نوح نے دعا کی تھی پروردگار کسی ایک بھی کافر کو نہ چھوڑیو، اور اللہ نے کہا ہم نے تیری دعا کو قبول کیا۔ امام زمانہ نے کہا اس نوح پر سلام کہ جس کی دعا کو قبول کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے دنیا پریشان نہ ہو، انتظار کرے، جس طرح نوح کی دعا قبول ہوئی ہے اس طرح زہرا کے لال کی بھی دعا قبول ہوگی۔ ادھر نوح کے تمام کافر مارے گئے تھے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی، روئے زمین پر ایک بھی حسین کا دشمن نہ رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں اب تقابل بھی تو ہو، وہ الگ بات ہے کہ وہاں جو نوح کے دشمنوں کو مارا کس نے مارا؟ خدا نے مارا۔ یہاں حسین کے دشمنوں کو براہ راست خدا نہیں مارے گا، امام زمانہ ماریں گے، اور دنیا یہ منظر حرم الہی میں کھڑے ہو کر دیکھے گی وہاں نوح کے دشمنوں کو خدا نے مارا تھا یا حسین کے دشمنوں کو مہدی ماریں گے۔ شان وہی ہوگی، کمال وہی ہوگا، جلال وہی ہوگا، جمال وہی ہوگا۔ اور حاطب غیبی کی آواز آ رہی تھی نوح کے جتنے مارے تھے اس سے زیادہ حسین کے مارے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں نے آپ کے لیے روز سرنامے میں جو پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ آیت ہی یہی ہے۔ حضور والا میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیے گا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شخص بھی مظلومیت کے ساتھ مارا جائے اللہ نے اس کے لیے ایک ولی قرار دیا ہے جو اس کی طرف سے اس مظلوم کا بدلہ لے گا۔ اور پھر جملہ کیا کہا؟ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وہ قتل کرنے میں اسراف نہیں کرے گا، وہ قتل کرنے میں
اسراف نہیں کرے گا. میں عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ گھر پہنچا سکا. اللہ آیت میں کہہ رہا تھا ہم نے جو مظلوم کا ولی رکھا ہے وہ انتقام لے گا مگر قتل کرنے میں اسراف نہیں کرے گا. انہو کانا منصورا، بلکہ جب وہ قتل کر رہا ہوگا تو ہم اس کی پس پشت سے نصرت کر رہے ہوں گے. قرآن ہے حضور والا، کیا کہا؟ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں اسراف نہیں کرے گا. روایت معصومین میں لکھا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور ذوالفقار دوبارہ سے چلنا شروع ہوگی تو کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور ابا کو تھام کے کہیں گے مولا کتنا مارو گے؟ کون کہے گا؟ غیر. غیر تو سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے. یہ کچھ اپنے ہی ہوں گے جن کو غیروں کو اپنا بنانے کی عادت لگی ہوگی. یہ مولا روایت ہے، میرا جملہ نہیں ہے. وہ آ کے امام زمانہ کی ابا پکڑ کے کہیں گے مولا کتنا مارو گے؟ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ لفظ منہ سے نکلے گا، اے فرزند زہرا کتنا اسراف کرو گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اسراف نہیں کرے گا. وہ کیا کہیں گے؟ کتنا اسراف کرو گے؟ اس کا مطلب ہے انہیں آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ تولا کسے کہتے ہیں، تبرع کسے کہا جاتا. انہیں ذرا ذرا کی چیز اسراف لگتی ہے. اسراف اللہ کہہ رہا ہے وہ اسراف نہیں کرے گا. یہ مہدی کا دامن پکڑ کے کہیں گے تم اسراف کر رہے ہو، جملے کی قدر کیجئے گا. امام زمانہ جلال سے دیکھیں گے اور دیکھ کر کہیں گے اگر ساری دنیا کو بھی حسین کی ایک انگلی کے زخم کے بدلے میں ختم کر دیں تو خدا کی قسم یہ اسراف نہیں ہے. خدا کی قسم یہ اسراف نہیں ہے. لیکن یہ جملہ کس کا ہوگا؟ حجت آخر کا، امام زمانہ کا، معصوم برحق کا. مگر میں کیسے کہوں گا جملہ اور آپ کیسے سنیں گے؟ یہ کس کا جملہ ہوگا؟ امام کا، امام کا، امام کا. مگر قیامت یہ ہے کہ ایسا ہی جملہ مہدی سے پہلے کوئی کہہ چکا ہے. کس نے کہا؟ حضور کس نے کہا؟ نہ وہ معصوم تھا، نہ وہ امام تھا، نہ وہ حجت تھی، نہ وہ کوئی نبی تھا، نہ وہ کوئی ولی تھا. مگر جب اس کی تلوار چلتی تھی تو دنیا تماشا دیکھا کرتی تھی. کسی نے آ کے کہا مختار کتنا مارو گے؟ مختار اسراف کر رہے ہو اسراف. تو مختار نے یہی جملہ کہا تھا اگر حسین کی چھوٹی انگلی کے بدلے میں قریش کی 2/3 بھی قتل کر دوں تو یہ اسراف نہیں ہوگا، خدا کی رضا ہوگی. مل کے ضرور بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس. بس حضور والا اللہ نے کہا ہم نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا. مجھے دیکھیے گا، ایک دعا تو یہ تھی کہ سب کو ختم کر دے، ایک اور دعا کی تھی نوح نے. امام کہہ رہے ہیں تو یہ بھی جلدی سے سنتے چلے جائیے. کیا دعا تھی؟ قرآن میں لکھا ہے حضرت نوح نے کہا پروردگار مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے، اور قدر کیجئے گا جملے کی، اور اسے بچا لے جو میرے گھر میں ایمان سے داخل ہو. ایمان سے داخل ہو، نکاح سے نہیں. جو میرے گھر میں ایمان سے داخل ہو اسے بچا لے. آیت میں نوح نے کہیں مینشن نہیں کیا کہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ زنانے میں بات کر رہا ہوں. نوح نے صفت بتائی اسے بچا لے جو ایمان سے داخل ہو. اب بے ایمان اگر نبی کے گھر میں بھی ہو، مرد ہو یا عورت، خدا ہلاک کر دے، خدا ہلاک کر دے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچے، اسے برباد کر دے. اگر بچا تو فقط اس کو بچا جو ایمان سے داخل ہو. یہ دعا بھی خدا نے پوری کی نوح کی. مگر کیا کہا تھا؟ مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے. اسی لیے مجھے غور سے دیکھیے گا، میں حسین سے رب جوڑ رہا ہوں. اسی لیے جب طوفان آیا ہے، کشتی بنائی گئی ہے، بلکہ جملہ کہتا چلوں جب کشتی بن رہی تھی تو بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے پوری داستان نوح نہیں پڑھی ہے. جب کشتی بن رہی تھی نہ جانے کتنے
برس لگے، نہ جانے کتنی محنت لگی، نہ جانے کتنا مٹیریل لگا ہے، تب کہیں جا کر وہ کشتی بنی ہے۔ لیکن راوی کہتا ہے جب نوح کشتی بنا رہے تھے، ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا، وہ کہیں سے آئی، اس نے تھوڑی سی مٹی لی، کشتی کے بعد رکھی اور واپس جانے لگی۔ کسی نے اس عورت سے کہا یہ کیا کر کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا نوح کی کشتی بنا رہی ہوں۔ لوگوں نے کہا دیوانی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کشتی بننے جا رہی ہے، 3 منزلہ، پوری دنیا کو بچانا ہے، یہ تھوڑی سی مٹی کیا کر کے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو بنا رہی ہے؟ اس نے انتہائی اطمینان سے کہا ہاں میں بنا رہی ہوں۔ کب پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کب پاگل نہیں ہوئی ہوں، جب بھی کبھی بھی مجھے معلوم ہے یہ تھوڑی سی مٹی نوح کی اتنی بڑی کشتی میں کہیں نظر نہیں آنے والی، لیکن جب نوح کی کشتی بنانے والوں کی فہرست بنے گی تو خدا کے حضور کہیں نہ کہیں میرا نام آ جائے گا۔ میں جانتی ہوں حق ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن نوح کی کشتی بنانے والوں میں نام ہوگا، برباد کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ 1400 برس سے ہم حسین کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ حق ادا ہو جائے گا، اس لیے کر رہے ہیں کہ جب فہرست بنے گی تو غریبوں کا نام آ جائے گا۔ اور نوح عورت کا اللہ نے انعام کیا دیا، انعام بھی سنیے۔ وہ عورت ایک خیمے میں رہا کرتی تھی، خیمہ ہی بچا کر۔ طوفان آیا، کم از کم نوح کے زمانے میں 20 لاکھ لوگ دنیا میں رہتے تھے۔ طوفان آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ جتنی بھی انسانیت آج دنیا میں موجود ہے، یہ سارے کے سارے ان کی اولاد ہیں جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی سب کے سب مارے گئے۔ لیکن قیامت جملہ ہے تاریخ کا، سب مارے گئے، طوفان آ گیا، سب غرق ہو گیا، برباد ہو گئی دنیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اس عورت کو پتہ ہی نہ چلا، وہ خیمے میں بیٹھی رہی، اس عورت کو معلوم ہی نہ ہوا، وہ خیمے میں بیٹھی رہی۔ جب طوفان تھما، دنیا بدلی، نوح کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا خیمہ لگا ہے، بڑھیا ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک بار خیمے کے پاس آئے، خاتون نے کہا نوح کیا کشتی بن گئی؟ کا دیوانی ہو گئی ہے، اللہ نے پوری دنیا ختم کر دی، پورا طوفان آ گیا، تو ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کشتی بن گئی؟ کہ نوح خدا کی قسم مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ تو ایک بار پلٹ کے آسمان کو دیکھا اور جو جملہ کہا حضرت نوح نے وہ تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو گیا کہ پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے حق کہا تھا کہ اگر کوئی حجت کے ساتھ ہو جتنے بھی طوفان آتے رہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کیوں لیکن حسین کو سلام کرتے ہوئے کیوں نوح کو سلام کیا؟ بہت لطف لیجئے گا حضور والا۔ کشتی بنی، کشتی نجات بنی، اور ایسی کشتی نجات بنی کہ جو سوار ہو گیا وہ رہ گیا، جو ہٹ گیا وہ گیا۔ مگر جب یہ کشتی بنی، اس سارے منظر کو خدا نے ایک آیت میں قرآن میں رکھا اور عجیب انداز سے رکھا۔ حضور والا بزرگان بیٹھے ہیں، دوستان تشریف فرما ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، آیت کا لطف لیجئے گا۔ آیت نے اس منظر کو کوٹ کیا اور اللہ کہنے لگا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہنے لگا ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ نہ وہ نہیں پہنچا جو پہنچانا تھا، ابھی میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینے کشتی کے اصحاب کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو عالمین کے لیے آیت بنا دیا۔ آیت نے کیا کہا؟ ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ حضور والا ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ انسانوں کے، بندوں کے، آدمیوں کے، نبیوں کے اصحاب ہوتے ہیں، یہ کشتیوں کے اصحاب کب سے ہونے لگے؟ مگر یہ قرآن ہے، قرآن جو صاحب نہج البلاغہ کو بھی الفاظ عطا کرنے والا ہے۔ مجھے دیکھیے گا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پروردگار کشتی یا تو لکڑی کی ہوگی یا پیتل کی ہوگی
یا کاغذ کی بنی ہوگی، جس کی بھی بنی ہوگی، اصحاب تو بندوں کے ہوتے ہیں، سفینے کے اصحاب کہاں سے ہونے لگے؟ تو عجب نہیں اللہ پلٹ کے ہم سے کہے جب تمہارے ذہن میں سوال آ گیا تو اب سنتے جانا، ایک دن ہمارا حبیب ہماری نگاہ مشیت دیکھ رہی تھی کہ ایک دن ہمارا حبیب مجمع کے سامنے بیٹھے گا اور بیٹھ کے کہے گا مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ اس دن دنیا کو آیت سمجھ میں آئے گی، اصحاب نبی نہیں بچیں گے، اصحاب سفینہ بچیں۔ اصحاب نبی کو نجات نہیں ملے گی، اصحاب سفینہ کو نجات ملے گی۔ اور پھر آگے بڑھ کے وہی محمد کہے گا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کا سفینہ بھی ہے۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی ہے۔ ادھر محمد عربی ناز سے یہ جملہ کہیں گے، ادھر حسین کا بیٹا جعفر صادق اسی لہجے میں گویا ہوگا اور آگے بڑھ کے وہ جملہ کہے گا جس کی کوئی شرح نہیں کر سکتا۔ اقبال مجمع پہ نگاہ ڈال کر امامت کی زبان سے گویا ہوں گے، کہیں گے سنو ہم 14 کے 14 کشتی نجات ہیں، مگر ہماری 13 کی کشتی پیچھے چلتی ہے، حسین کی کشتی آگے چل۔ مل کے ضرور بھیجیے گا مولا حسین کی بارگاہ۔ بحضور والا آگے بڑھیے، بڑی تیزی سے آگے بڑھیے۔ مولا نے سلام کا رخ آگے بڑھایا، کہنے لگے السلام علی الہود الممدود من اللہ بمعونت، اس ہود پر سلام ہو کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد اتاری گئی ہے۔ یہ ہود کون ہے؟ کہانیاں تو بہت ہیں، باتیں تو بہت ہیں کرنے کو، مگر میں جلدی سے دو جملے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس ہود پہ سلام ہو کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد اتاری گئی ہے۔ حضور والا ہود کے معنی کیا ہے؟ ہود کے معنی کچھ لوگوں نے لکھا ہادی مہدی، غلط لکھا، ہادی مہدی تھے وہ، لیکن ہود کے معنی یہ نہیں ہے۔ ہود کے معنی ہے ایسا صاحب وقار کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اس سے بڑا صاحب وقار نہ ہو، ایسے باوقار با عظمت با جلال کو ہود کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلے تو قدم جما جما کے ایسے وقار و سکینہ سے چلے کہ پھر اس کے نہ کوئی آگے چل سکے نہ اس کے کوئی ساتھ چل سکے، اسے کہتے ہیں ہود۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہود کا ذرا قصہ پڑھو، میں پورا قصہ نہیں سنا رہا، جو میرا کام لینا ہے مجھے دیکھیے گا۔ اللہ نے کہا ذرا ہود کا قصہ تو پڑھو، ہوا کیا تھا؟ قوم عاد کے نبی تھے، اس قوم کے نبی تھے کہ جن کے قد اتنے بڑے بڑے تھے، جن کی طاقت اتنی بڑی بڑی تھی کہ کھڑے کھڑے پہاڑوں سے پتھر توڑتے تھے اور ان سے اپنی عمارتیں بنا دیا کرتے تھے، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، جملے کو سنیے گا، ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ تم نوح کے بعد آئے ہو، 3 نسلوں کے بعد آئے تھے نوح کے، کہتے تھے نوح کے زمانے میں ہمارا خدا کمزور تھا۔ میں اشارہ دوں گا، اشارہ سمجھ جائیے گا، امام زمانہ نے دیا ہے کہ نوح کے زمانے میں ہمارا خدا کمزور تھا، مگر اب ہمارا خدا سمجھدار ہو گیا ہے۔ ہود اگر تمہارا خدا بھی سمجھدار ہے تو میدان میں لے آؤ۔ اور ہود انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بات کا جواب دے۔ اس ساری کہانی سے حسین کا کیا تعلق ہے؟ سنیں گے کیا تعلق ہے؟ یہی اس بدبخت نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میرے باپ سے غلطی ہو گئی تھی جو حسن کو چھوڑ دیا، میرے باپ سے غلطی ہو گئی تھی جو حسن کو چھوڑ دیا، اب ہم عقل مند ہو گئے ہیں، حسین کو جانے نہیں دیں گے۔
وہاں نہ ہود نے جواب دیا یا حسین نے جواب نہ دیا، ہوا کیا؟ وہاں بھی خدا نے جواب دیا، یہاں بھی خدا نے جواب دیا۔ تاریخ آدم و عالم نے لکھا کہ ایسا پانی برسا، ایسا پانی برسا کہ برسوں تک ایسا پانی نہ برسا تھا، ساری کی ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ساری کی ساری امت کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ ہود سے فقط اتنا کہا تھا کہ تم اپنے خدا کو میدان میں لے کر آؤ۔ اللہ کا مزاج ہی یہی ہے، جب اللہ کے سامنے کوئی اپنے خداؤں کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ پیاس کو پانی ہی کے ذریعے برباد کر دیا کرتا ہے۔ نہ میرا جملہ جن تک پہنچا ان تک پہنچا، جن تک نہیں پہنچا وہ میرے ساتھ چلے۔ اللہ پیاس کو پانی کے ذریعے برباد کیا کرتا ہے، پانی کے ذریعے۔ ادھر ہود کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، ادھر تاریخ نے لکھا کربلا گزری، ابھی 3 برس ہی گزرے تھے، وہ بے چین بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو بلا رہا تھا، طبیبوں کو بلا رہا تھا، حکیموں کو بلا رہا تھا، اور سب سے ایک جملہ کہہ رہا تھا، ارے میرا علاج کرو، پانی تو پی رہا ہوں، پیاس نہیں بجھ رہی ہے، میرا علاج کرو، میرا علاج کرو۔ لکھا یہ ہے، کتاب کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، لکھا یہ ہے اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ 6 فٹ تک یہ شکم باہر آ گیا، پھول گیا شکم۔ اور وہ حکیموں سے طبیبوں سے یہی کہتا رہا، میری پیاس کا علاج کرو، میری پیاس کا علاج۔ دربار میں کوئی حلال زیادہ کھڑا ہوا تھا، جب اسے تڑپتا ہوا دیکھا نا تو کہا بھول گئے، علی کی بیٹی نے یہیں کھڑے ہو کے کہا تھا یزید تیری زندگی کے بس چند دن رہ گئے ہیں، کہ جب وہ کہہ کے چلی گئی ہے تو اب بھگت، کہ نہیں میری پیاس کا علاج کرو، کا ایک ہی علاج ہے۔ جب سارے طبیب سارے حکیم تنگ آ گئے اور ہاتھ پیر چھوڑ دیے تو ایک نے کہا بھائی ایک ہی علاج ہے، کا کیا؟ کا صحرا میں نکل جا، جب تو صحرا میں سفر کرے گا تو تیرا علاج ہو جائے گا۔ حضور والا وہ صحرا میں نکلا اپنی فوج کو لے کر، تاریخ یہ لکھتی ہے جیسے ہی صحرا میں نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا، پیچھے دیکھا نہ فوج تھی نہ فوج والے تھے، وہ تو ویسا ہی پیاسا تھا، ویسے ہی تڑپ رہا تھا پیاس سے۔ صحرا کی گرمی میں آیا تو اس کی پیاس بڑھ گئی، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چلا چلا کے کہہ رہا تھا کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں لکھا یہ ہے اسے ایک ہرن دوڑتا ہوا نظر آیا، وہ ہرن کے پیچھے پیچھے دوڑا کہ اسے کاٹ کے اس سے اپنی پیاس و بھوک بجھا لوں گا۔ ابھی دوڑا ہی تھا، چند قدم آگے نکلا تھا، نہ ہرن تھا نہ ہرن کا وجود تھا۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اب تو انسانیت کے بھی آثار نہیں تھے، صحرا میں اکیلا کھڑا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا سامنے سے کوئی آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں بہت بڑا مشکیزہ ہے، جس سے پانی کے قطرے برس رہے ہیں۔ وہ زمین پہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے ہاتھوں کو پھیلایا تو قطرے پانی پلا دے۔ کہتے ہیں اس نے اسے دیکھا اور یزید کے سامنے پوری مشق کو زمین پر اونڈیل دیا، اور جیسے ہی اونڈلا تو سارا کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ تاریخ نے جملہ لکھا کہ کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا وہ ہرن کہاں سے آیا تھا، وہ پانی والا کہاں سے آیا تھا؟ کہ اللہ نے ہرن بھی ملک کو بھیجا تھا، پانی والا بھی ملک تھا، اس لیے کہ خدا چاہتا یہ تھا جسے آسمانوں میں ذلیل کرنا ہے پہلے زمینوں میں ذلیل کروا دے۔ اتنے میں جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، ابھی وہ زمین پہ گرا تھا پانی پینے کے لیے، پانی تو خشک ہوا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو پلانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرایا، جیسے ہی گھبرایا دائیں طرف دوڑا، لکھا یہ ہے کتابوں میں ادھر دائیں طرف دوڑا، ابھی دوڑنا ہی چاہتا تھا، چند قدم ہی بڑھا تھا کہ ایک لوہے کی دیوار آ کے گری، اس نے بائیں طرف کا رخ کیا، جیسے ہی بھاگنا چاہتا تھا ایک لوہے کی دیوار آ کے گری، اس نے آگے بڑھنا چاہا، جیسے ہی بڑھنا چاہا ایک لوہے کی دیوار آ کے گری، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، جیسے ہی ہٹنا چاہا ایک لوہے کی دیوار آ کے گری، چاروں طرف سے لوہے کی دیوار میں تھا۔ ادھر یزید کی فوج یزید کو تلاش کر رہی تھی، سردار کہاں گیا؟ اتنے میں چشم پلک نے دیکھا ایک دھماکہ ہوا، لوہے کی دیوار بھی پھٹی، دیوار والا بھی پھٹا، نہ سواری رہی نہ سوار رہا،
مگر قدرت خدا کا کمال رہا، پورا وجود مل گیا، باقی رہی تو ذرا سی پنڈلی۔ اللہ نے ایک پیر بچا دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب لشکر یزید اپنے سردار کو تلاش کرتے ہوئے آیا، انہیں پیر ملا، انہوں نے پیر اٹھایا، واپس محل میں گئے، بیوی نے کہا میرا والی کہاں رہ گیا؟ تو ایک بار سب نے کہا لو یہ پیر بچا ہے، اب اسی کے سہارے جی لو۔ خدا نے اتنا ذلیل کیا کہ وہ پیر بچا کے کہا لو اس کے سہارے جی لو۔ اور حضور والا لکھا یہ ہے انہوں نے پیر کو بھی دفنا دیا، اور دفنا کے تاریخ کے جملے ہیں، دفنانے کے بعد کئی برسوں تک خاموشی سے آتے تھے، اس پیر کا طواف کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ تو بعد میں ہلکے سے جملہ کہوں گا، ہلکے سے پہنچ جائے گا، بعد میں کسی نے یہ کہا اگر ذلیل ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی پورے بندے کے نام پہ تو ذلیل ہو، پیر پہ کیوں زندگی قربان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب کچھ بھی نہ سمجھے، یزید نے یہی پیر منبر پہ مار کے کہا تھا کہ میں نے حسین کا تخت الٹ دیا ہے، خدا نے اسی کو عبرت بنا کے کہا اب بتا تخت کہاں ہے، شہنشاہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہ بچا حضور والا، اور ہود پہ سلام آگے بڑھ گیا اور تقریر ختم تک آ گئی۔ امام نے زمانہ آگے بڑھے اور کہنے لگے السلام علی الصالح الذی، بہت توجہ رکھیے گا، السلام علی الصالح الذی توجہ اللہ بکرامت، اس صالح پر سلام ہو جسے اللہ نے تاج کرامت پہنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ دیکھیے گا، میں نے آپ کا اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے، پوری داستان صالح میں سے کچھ بیان نہیں کروں گا۔ اونٹنی کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، ناقہ صالح کو بھی آپ جانتے ہیں، ساری داستان آپ کو معلوم ہے۔ کیا کہا امام زمانہ نے؟ اس صالح پر سلام ہو کہ جس صالح کو اللہ نے تاج کرامت عنایت فرمایا ہے۔ حسین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جانتے ہیں کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے اگر کسی بندے کو یہ آرزو ہو کہ خدا اسے تاج کرامت پہنائے تو وہ کبھی بھی نماز کے سجدوں کو ترک نہ کرے۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت باریک منزل سے گزروں گا میں۔ اگر کسی کو یہ آرزو ہو کہ خدا اسے محشر میں تاج کرامت پہنائے تو کبھی بھی وہ نماز کے سجدوں کو ترک نہ کرے۔ حضور والا یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، جب ہم سجدوں کو طویل کر دیں تو تاج کرامت ملتا ہے، اور اگر وہ سجدے کو طویل کر دے کہ جو صاحب شریعت بھی ہے مالک شریعت بھی ہے، حسین کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ محمد مصطفیٰ اپنے سجدوں کو طویل کر دے تو کیا تاج کرامت عنایت ہوگا؟ مجھے دیکھیے گا، میں کچھ کہہ دوں گا اور بات کو تمام کر دوں گا۔ کیا تاج کرامت عنایت ہوگا؟ حضور والا ان کے ہاتھوں سے، جن کے ہاتھوں سے دنیا کو تاج کرامت پہنایا جائے گا، اس محمد کا اپنا تاج کرامت کیا ہے سنیں گے۔ لکھا یہ ہے کہ کمال کی اصل تعریف یہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، کمال کی اصل تعریف یہ ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی جو کمال سے جدا نہ ہو اسے حقیقت میں کمال کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی دوسری تعریف یہ ہے کہ کمال حقیقی ہوتا وہ ہے کہ جس کا زمانہ بھی کمال کا ہو، جس کا مقام بھی کمال کا ہو، جس کی حالت بھی کمال کی ہو، جس کا دیکھنا بھی کمال، جس کا سننا بھی کمال، جس کا بولنا بھی کمال، جس کا چلنا بھی کمال، جس کا بیٹھنا بھی کمال، جس کا اٹھنا بھی کمال، جس کا اٹھا دینا بھی کمال، جس کا ہر عمل کمال ہو وہ کمال حقیقی ہوتا ہے۔ ساری کائنات میں جتنا بھی کوئی کمال حاصل کر لے کمال حقیقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کمال حاصل کرے گا، مگر کمال حقیقی وہ ہوتا ہے جو حاصل نہیں کرتا، جب سے ہوتا ہے صاحب کمال ہوتا ہے۔
تو حضور والا اب کمال کا زمانہ بھی کمال، مجھے دیکھیے گا سر اٹھا کر، کمال کا زمانہ بھی کمال، کمال کا مقام بھی کمال، کمال کی حالت بھی کمال۔ اور اگر کمال کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ جسے وہ اپنا کمال قبول کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے قبول کر رہا ہے وہ بھی اس کمال پہ ہے جس کمال پہ یہ ہے۔ بس جملے سنیے، میں پہنچاتا ہوں آپ کو۔ حضور والا ساری کائنات کا کمال کیا ہے؟ کہ ساری دنیا کا کمال ہے مسجد، عبادتوں کا کمال ہے نماز، نماز کا کمال ہے سجدہ، سجدے کا کمال ہے حالت محراب میں سجدہ، اور حالت محراب میں سجدے کا کمال ہے مسجد نبوی کی محراب میں سجدہ، اور مسجد نبوی کی محراب میں سجدے کا کمال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سجدہ۔ زمانہ بھی کمال ہے، مقام بھی کمال ہے، حالت کمال ہے، رخ کمال ہے، ذکر کمال ہے، مسجد نبوی ہے، محراب مدینہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، حالت سجدہ ہے۔ اتنے میں مسجد کا دروازہ کھلا، کوئی ننھے ننھے سے قدموں سے چلتا ہوا کمال کے قریب آیا اور کمال کی پشت کمال پہ بیٹھا۔ جیسے ہی بیٹھا، اگر چاہتے تو پشت اٹھاتے، حسین گرتے نہیں، مگر رخ کو بدل کے سجدے کو طویل دے کر بتایا جس کمال پہ ہم ہیں اسی کمال پہ حسین، جس کمال پہ ہم ہیں اسی کمال پہ حسین۔ یہ جملہ میں نے کئی جگہ پڑھا، لیکن اگلا جملہ کہیں نہیں پڑھا جو پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ حضور والا جس حالت میں نبی تھے، اگر اس حالت میں نبی کی پشت پر کوئی نبی بھی آ جاتا تو اس کی نبوت برباد ہو جاتی۔ محمد ہے محمد، محمد ہے محمد، محمد کی پشت پہ کسی نبی کا بھی حق نہیں ہے۔ توریت ہوگی مقدس، قرآن پہ نہیں رکھی جائے گی، زبور ہوگی مقدس، قرآن پہ نہیں رکھی جائے گی، انجیل ہوگی مقدس، قرآن پہ نہیں رکھی جائے گی، مگر کوئی آگے بڑھے اور یاسین اٹھا کے قرآن پہ رکھ دے، اس کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن ہی کا دل ہے۔ پشت حسین پہ کوئی اور نہیں آ سکتا، پشت رسول پہ کوئی اور نہیں آ سکتا مگر وہ جو رسول کا دل ہے۔ اور آئے کیسے؟ آئے کیسے؟ مجھے دیکھیے گا، میں آ گیا یہاں تک تو آئے کیسے؟ محراب ادھر ہے، اللہ کرے میں پہنچا دوں آپ تک، محراب ادھر ہے، محمد کا رخ ادھر ہے، حسین کا کہاں ہے؟ مجمع کی طرف۔ پشت با قبلہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، مگر میں حسین کو شریعت سکھاؤں؟ ان کا ہر عمل مستحب بھی ہے، واجب بھی ہے، ان کا تو کچھ مکروہ ہے ہی نہیں۔ پشت با قبلہ کر کے بیٹھے، مجھے دیکھیے گا، پشت با قبلہ کر کے بیٹھے، مجمع سامنے ہے، مجمع کون ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں، ادھر محمد مصطفیٰ ہے، ادھر سے جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، یہاں آواز آ رہی ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ ابھی سر اٹھنے والا تھا، سبحان ربی العلی کو جبرائیل نے کانوں میں کہا ٹھہرو حسین بیٹھا ہے۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ جملہ نہ ضائع جانے دیجیے گا، سبحان ربی العلی و بحمدہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا تو یا حسین بن گیا۔ خدا جانے کے ذکر کی عظمت زیادہ ہے، وہ بھی تسبیح ہے خدا، یہ بھی تسبیح ہے خدا۔ کہ ٹھہرو حسین بیٹھا ہے، ٹھہرو حسین بیٹھا ہے۔ یہاں 3 سے 4 مرتبہ ہوا، 4 سے 7 مرتبہ ہوا۔ یہ جو آگے والی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ان میں سے اکثر مجبور پڑھتے تھے، مختار تو تھے نہیں، مجبوراً پڑھ رہے تھے، وہ بھی اس لیے کہ جلدی سے پردہ ہٹے تو ہم آئے۔
تو دکھانے کے لیے ذرا کچھ کر تو لو تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. لکھا یہ ہے، لکھا مجھے دیکھیے گا، اب صرف مجھے دیکھیے گا. لکھا یہ ہے محمد محراب میں ادھر کی طرف رخ کیے ہیں، ننھا سا شہزادہ مجمع کی طرف رخ کیا ہے. پیغمبر کی چوتھی مرتبہ آواز بلند ہوئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جیسے کہ چوتھی مرتبہ کہا پہلی صف میں سے کسی کا سر اٹھاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی مجھے دیکھیے گا میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا جملہ کہوں گا. سر اٹھا، ادھر سر اٹھا، محمد کا رخ تو ادھر تھا، ادھر سر اٹھا، ننھے سے حسین بیٹھے گھور رہے تھے. جیسے ہی حسین کی نگاہیں دیکھی واپس سجدے میں چلے گئے. یہ لطف نہیں ہے، لطف نہیں ہے حضور والا. لکھا ہے وہاں پانچویں مرتبہ کہا گیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کسی اور صاحب کا سر اٹھا، کسی دوسرے نمبر پہ کسی 2 نمبر صاحب کا پھر سر اٹھا. انہوں نے دیکھا، جیسے ہی اٹھ کے دیکھنا چاہا حسین گھور رہے تھے، وہ واپس سجدے میں گر گئے. ادھر چھٹی مرتبہ کہا گیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مسکرا تو رہے ہیں آپ امام زمانہ، آپ کے چہروں کا تبسم سلامت رکھے، مگر جملے کو سنبھالیے گا، بہت قیمتی کہوں گا. ادھر ساتھی دفعہ کہا کہ کسی تیسرے کا سر اٹھا، حسین بیٹھے ہوئے گھور رہے تھے، وہ واپس سجدے میں گیا. 3-4 برس کے ہیں حسین، مگر مجھے اتنا تو پتا چل گیا کہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں اتنا جلال ہے تو انسانیت کو سجدے کروا رہا ہے. حسین کی آنکھوں میں اتنا جلال ہے جو انسانیت کو سجدے کروا رہا ہے. بس عزیزو، یہ تاج کرامت وہ تھا جو حسین کو ملا. کیا ملا ہوگا سالے کو تاج کرامت جو حسین کو ملا؟ نبی کی نماز میں بھی شریک ہوئے، نبی کی عبادت میں بھی شریک ہوئے. مان لیا آپ نے یہ جملہ؟ صحیح جملہ کہا حضور والا میں نے. نبی کی نماز میں بھی شریک ہوئے، نبی کی عبادت میں بھی شریک ہوئے. صحیح جملہ کہہ رہا ہوں میں. اگر سب تائید کریں گے تو اگلا جملہ جو آخری ہے کہہ دوں گا، ورنہ چھوڑ جاؤں گا. میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں. حسین نبی کی نماز میں بھی شریک ہوئے، نبی کی عبادت میں بھی شریک ہوئے. جملہ صحیح ہے. تو جب بیٹا نبی کی نماز میں آ سکتا ہے، ختم ہو گئی حضور والا بات. بس مولا امام زمانہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ تاج کرامت ہے، یہ تاج کرامت ہے. بیٹا نبی کی نماز میں آ جائے تو وہ معراج ہو جائے، باپ آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے. یہ کس قسم کا قاعدہ ہے، یہ کس قسم کی بکواس ہے، یہ کس قسم کی خیالی قیاسات ہے. یہ دنیا الگ ہے. کہہ دیتا ہوں جملہ، مولا کی دنیا الگ ہے، مولوی کی دنیا الگ ہے. ان کے فسانے ہی الگ ہیں، ان کا فسانہ ہی الگ ہے. یہ امام زمانہ کا دربار ہے، حضور والا امام زمانہ کا دربار ہے. یہ الگ دربار سجا ہے. جو امام کے سامنے اپنا دربار سجائے گا ہمیشہ بکواس ہی کرے گا، کبھی کام کی بات نہیں کرے گا. اس لیے کہ علم و معرفت فقط امام زمانہ کے دربار میں ہے، اس کے سوا کہیں نہیں ہے. اور جملے کی قدر کریں گے. اجازت لے کے آپ سے جملہ کہا تھا تو اب میرا ساتھ دیجیے گا. دنیا کو مولویوں نے سب سے زیادہ دھوکہ ہی امام زمانہ کے نام سے دیا ہے. یہی ہوا نا، امام زمانہ کے نام سے دھوکہ دیا گیا. ارے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کیجئے، حق ادا کیجئے. احمق الوجود، تمہارا رونا دھونا مہدی کا انتظار نہیں ہے، فضیلت اہل بیت پڑھنا مہدی کا انتظار ہے. فضائل و مصائب آل محمد پڑھنا امام زمانہ کا انتظار ہے. اور اس کی دلیل میں میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر وقت تمام ہوا. بس حضور والا تاج کرامت حسین ابن علی کو عطا ہوا. عطا تو ہوا، مگر کہنے والے نے سچ کہا ہے. جتنا کمال ہوتا ہے اتنی ہی تکالیف بھی آتی ہے. جملہ کہا زیارت ناہیہ میں جب کو یاد کیا، کہنے لگے السلام علی مجرع بکاسات الرما. اس حسین پر سلام ہو
جسے نیزوں کے گھونٹ پہ لائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ بی بی آپ سب کا گریہ قبول فرمائے۔ آج جی چاہ رہا ہے حسین کے دو ایسے سپاہیوں کا ذکر کروں جن کا غربت میں کوئی لاشا اٹھانے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو رونے آئے ہیں میرے ساتھ رہیے گا۔ کون تھا یہ؟ ایک سفیر تھا حسین کا، ایک غریب سفیر۔ جب اسے دارالامارہ کی چھت پر لے کر آئے، اس نے چھت سے نیچے دیکھا، شب عید تھی، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس نے دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ اے کوفے والوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، مگر کوفے والوں اگر اپنے بچوں کی تیاری سے فراغت پا جاؤ تو یاد کر لینا مجھ غریب کے ساتھ بھی تو پھول آئے تھے۔ ارے کوفے کی گلیوں میں بھٹک گئے ہیں، کہیں مل جائے تو ماموں حسین وہ مل جائیں تو ان کے ماموں حسین تک پہنچا دینا۔ بس رونے والوں، یہ شہزادے مسلم کے بعد قید کیے گئے۔ لکھا ہے ایک کی عمر 7 برس تھی، ایک کی عمر 11 برس تھی۔ پھول سے شہزادے تھے، اور کتنے پیارے تھے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اتنا سن لیجئے فاطمہ زہرا کے گھرانے والے تھے۔ نازک سے مسلم کے غلام، نازک سے مسلم کے شہزادے قید خانے میں قید کر کے لائے گئے۔ خدا آپ سب کو مسیب کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نے زائرین سے سنا، اور ایک نہیں اکثر زائرین سے سنا، تو مسیب سے لوٹ کر آئے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی دور سے ننھے ننھے سے گنبد نظر آتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے دو ننھے ننھے بچے غربت میں ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے ہیں اماں اپنے غریبوں کی خبر لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس روتے آئیے گا، 2-3 جملے ہیں۔ راوی کہتا ہے قید خانے میں مسلم کے شہزادوں کو لایا گیا۔ قید خانہ کیا تھا؟ مصیبت کا زندان تھا، اس لیے کہ لکھا ہے نہ دھوپ آتی تھی، نہ کہیں سے ہوا کا گزر تھا، بس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس قید خانے میں، جہاں سے تھوڑی سی ہوا آئے تو بچوں کی سانسیں چلتی رہیں۔ جملہ برداشت کریں گے نہیں کریں گے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر لکھا یہی ہے۔ وہ سوراخ اس لیے نہیں کھلا چھوڑا تھا کہ بچوں کو سانس لینے میں آسانی ہو، بلکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ سانس اکھڑے تو انہیں رلا رلا کے مارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم کے شہزادے اندھیرے زندان میں ہیں، تاریکی ہے، ہر وقت تاریکی ہے۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔